بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک مسلم ٹیچر یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہر طرح کی دینی معلومات کی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ پیارے دوستو، ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ حضرت امام حسین کے شہید ہونے کے بعد ان کے سر مبارک کو کہاں دفن کیا گیا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ یہ ایک ایسا ویڈیو ہے جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو کوئی اور دوسری ویڈیو سننے اور دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ حضرت امام حسین کے شہید ہونے کے بعد ان کے سر مبارک کو کاٹ دیا گیا، یعنی سر مبارک کو جسم سے الگ کر دیا گیا۔ اب حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک کا شان یہ ہے کہ جب یزیدیوں نے بھالے کے نوک پر حضرت امام حسین کے سر مبارک کو اٹھا لیا تو اس سر مبارک کی خصوصیت یہ تھا کہ اس سر سے خون خشک نہیں ہوا اور خون ٹپکتا ہی رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک کا خون جہاں جہاں ٹپکا اپنی تاثیر دکھاتا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک کو ابن زیاد نے اپنے جانوں پر رکھ لیا تو اس سر مبارک سے خون ٹپکا اور وہ خون ابن زیاد کے جانوں کو چیرتا ہوا زمین کے اندر چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ یہاں تک کہ سنی علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کے خون کا ایک قطرہ ابن زیاد کے جانوں کو چیرتا ہوا زمین کے اندر گیا اور غائب ہو گیا۔ اب حضرت امام حسین کے ایک قطرہ کا خون کا اثر یہ ہے کہ ابن زیاد کے پیر میں سوراخ بن گیا اور اس میں کیڑے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جب تک ابن زیاد زندہ رہا اس درد کو جھیلتا رہا، اس کی تڑپ کو برداشت کرتا رہا۔ حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے یہ بتا دیا کہ ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے کہ تو سر کاٹ کر جیت گیا، گویا کہ تجھے معلوم نہیں ہے سر حسین کے کٹے ہوئے خون میں اتنا طاقت ابھی باقی ہے کہ تجھے ساری زندگی تڑپا سکتا ہے۔ اور حالانکہ ایسا ہی ہوا۔ جب حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک کو یزیدیوں نے بھالے کے نوک پر لے کر چلنا شروع کیا تو یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ہارنے والے کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ امام حسین نے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو، جس کا سر کٹ گیا ہے اس کا ابھی بھی بلند ہے اور جس کا نہیں کٹا اس کا نیچے ہے، گویا کہ ہمارا حسین کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر یزیدیوں کے بھالے کے نوک پر رہ کر بھی دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ آج بھی دشمن ہمارے مقابل کے برابر نہیں ہے۔ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو دفن کرنے کے کئی ساری روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ تمام کٹے ہوئے سر کو حضرت امام زین العابدین سیدہ فاطمۃ الزہرا کے قبر کے بغل میں دفن کیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ ملک شام میں دفن کیا گیا، یہاں تک کہ ملک شام میں 72 لوگوں کی قبر انور موجود ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں دفن کیا گیا ہے، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر مدینہ شریف میں لے جا کر جہاں حضرت امام حسن اور فاطمۃ الزہرا کا مزار مبارک ہے وہاں دفن کیا گیا، جبکہ اس وقت صرف وہاں مزار مبارک صرف 2 ہی تھیں، لیکن آج وہاں مزار مبارک امام زین العابدین کا ہے اور حضرت امام جعفر صادق کا ہے اور امام محمد باقر کا ہے۔ یہ 4 مزار مبارک جو حضرت فاطمۃ الزہرا کے قدم مبارک میں دفن ہوئے، اور امام حسین اور دیگر شہداء کے بھی مزار مبارک وہاں موجود ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک کو ملک شام کے آس پاس پھرایا جا رہا تھا تو اس وقت یزیدی نے آپ کے سر مبارک کو اپنے خزانے میں چھپا لیا اور دفن نہ ہونے دیا۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ جیسے ہی جب زیادہ دن گزرے گا تو جس طریقے سے عام لوگوں کے جسم سے بدبو پھیلتی ہے اسی طریقے سے آپ کے سر مبارک سے بدبو پھیلنا شروع ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک کا خون بھی تازہ رہا اور آپ کے سر مبارک سے خوشبو بھی آتی رہی۔ اس کے بعد جب یزید مر گیا تو اس کے بیٹے مروان کی حکومت آ گئی، پھر مروان کے مرنے کے بعد عبد الملک کی حکومت آئی، اور عبد الملک کے مرنے کے بعد بنو امیہ کی حکومت آ گئی۔ اب بنو امیہ کی حکومت کے دور میں ایک شخص زیادہ قیمت دے کر ان سب سروں کو حاصل کیا، اور ان سروں کو حاصل کرنے کے بعد مصر میں لے جا کر دفن کیا، اور بعض لوگ آپ کے سر مبارک کے بارے میں کہتے ہیں کہ ملک شام میں دفن ہو چکے تھے، لیکن جب مصر میں فاطمیوں کی حکومت آئی تو اس سر کو نکالا اور مصر میں لے کر گئے اور وہاں پہ دفن کیا۔
بعض صوفیوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو بہت سارے اللہ کے مقبول بندوں نے دیکھا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حضرت امام حسین کے سر مبارک کا زیارت کرنا چاہیں تو کہاں جائیں؟ جبکہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مدینہ شریف میں دفن کیا گیا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملک شام میں دفن کیا گیا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں دفن ہے، جبکہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین کا جسم مبارک دفن ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مصر میں سر مبارک کو دفن کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مصر میں جا کر زیارت کرو، وہاں پر دفن کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے مطابق بزرگوں نے زیادہ تر مصر جا کر زیارت کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔